بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا کی ترجمہ، تفسیر، ترکیب کے اسباق چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 11 سے لے کر 16 تک آیات کا ہم نے ترجمہ بھی کر لیا تھا، لغوی صرفی تحقیق بھی ہم نے کر لی تھی اور ترکیب بھی ہم نے کر لی تھی۔ اس کی تفسیر رہ گئی ہے جو کہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے کچھ انعامات کا تذکرہ کیے ہے، جو انعامات اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر کیے ہیں، اور یہ انعامات ایسے انعامات ہیں جو صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ تمام کے تمام انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں۔ سب سے پہلا انعام تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے تمہارے لیے دن کو معاش، روزی روٹی حاصل کرنے کا وقت بنایا ہے۔ دن کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے قدرتی روشنی ہوتی ہے، ہر طرف ایک جگمگ اور ایک چانن جس کو ہم کہتے ہیں روشنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس دن کی روشنی میں روزی روٹی کے جو اسباب ہیں، نوکری کرنا ہے، ملازمت کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، یا اسی طرح کسان ہیں یا زمین سے کوئی چیزیں نکالنی ہیں، غرض جو کوئی بھی کام ہے جو انسان اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کرتا ہے، دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں یہ کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور رات کو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ گزشتہ آیات کے اندر بتایا تھا کہ تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے، تو دن کے اندر انسان کام کرتا ہے، رات کو آرام کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک ترتیب اور ایک یہ طریقہ یہ چلتا رہتا ہے۔ ذرا آپ سوچئے اور اندازہ لگائیے، اگر یہ سورج کی روشنی نہ ہوتی اور یہ ساری کی ساری روشنی جو پتہ نہیں کتنے زیادہ میگا واٹ کے برابر ہے جو ہمیں روزانہ فری مل رہی ہے، اگر یہ ساری کی ساری ہم مصنوعی روشنی کے ذریعے سے ہم ان اسباب کو اختیار کرتے تو کتنی مشکل پیش ہوتی۔ آپ آج کے دور کے اندر دیکھ لیں، رات کے وقت جو لائٹیں چلتی ہیں، کتنی زیادہ لائٹیں چلنے کے باوجود بھی سورج کی تھوڑی سی روشنی کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے اندر ایک وافر روشنی عطا کی ہے، جس کی وجہ سے انسان اسباب معاش کو حاصل آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمانوں کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنینا، اس کا لفظ تو بنیاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر آسمان تو اوپر ہوتا ہے، اوپر تو بنیاد نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بنینا کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پر یہ دیا گیا ہے مفسرین نے کہ جس طریقے سے بنیاد مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے، یہ آسمان جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں، یہ بھی بنیادوں کی طرح مضبوط اور مستحکم ہیں، جس کی وجہ سے گویا کہ یہ بنیادوں کی طرح ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنینا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت دیکھیں، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے تمہارے لیے روشن چراغ بنایا۔ اس سے مراد سورج ہے۔ سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ میں نے اوپر والی آیت کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاش کا وقت بنایا تھا، تو یہ سورج کی وجہ سے یہ دن ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیے، اگر سورج نہ ہوتا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، تاریکی ہی تاریکی ہوتی، تو کتنی مشکلات ہو جانی تھی۔ سورج بالکل اسی طرح زندگی کے لیے، انسانیت کے لیے، حیوانوں کے لیے، جن و انس کے لیے ضروری ہے، جس طریقے سے پانی ضروری ہے۔ جیسے پانی اور آکسیجن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، اسی طرح سورج کے بغیر بھی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ سورج کے ذریعے سے ہی فصلیں حاصل ہوتی ہیں، سورج کے ذریعے سے ہی انسان کے جسم کو توانائی اور طاقت ملتی ہے۔ اگر یہ سورج کی روشنی نہ ہوتی تو انسان بہت زیادہ کمزور ہو جاتے۔ اور ایسے ہی ہے، جو کچھ لوگ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، جن کو اندھیرے کے اندر رکھا جاتا ہے 6 مہینے، 8 10 مہینے، جب وہ قید سے باہر نکل کر آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی بینائی کافی کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کئی دن سے سورج تک نہیں دیکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فری توانائی کا بہت بڑا ذریعہ انسانوں کے لیے اور اس کرۂ ارض پر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے، روشن چمکتا ہوا، دمکتا ہوا سورج۔ اس کے بعد اگلا انعام اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ذکر کیا، انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ہم نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار بارشوں کو برسایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک پورا ایک نظام ہے، سمندروں سے وہ بخارات اوپر چلتے ہیں، وہ پھر نمی بادلوں کے اندر آتی ہے، بادل پانی سے بھرتے ہیں اور پھر وہ بادل جاتے ہیں بنجر زمین کے اوپر، بادلوں کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں۔ اس بارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے نباتات اگاتے ہیں، مختلف قسم کی سبزیاں اگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی بارش کی وجہ سے، اسی پانی کی وجہ سے، میٹھا پانی اللہ تعالیٰ انسانوں کو، جانوروں کو، پودوں کو، درختوں کو
زمین کو اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں، پھر زمین کا ایک اندر جو لیول ہوتا ہے پانی کا وہ کم ہو جاتا ہے، جب وہ پانی کا لیول کم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بارشوں کے ذریعے سے جو زمین کا اندر والا پانی کا لیول ہے اس کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہارے لیے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار بارش کو نازل کیا۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب سخت گرمی پڑ رہی ہو اور دھوپ کافی دنوں سے ہو، جب اس کے بعد بارش برستی ہے تو کتنا طبیعت کو فرحت اور سکون ملتا ہے، انسانوں کو بھی فرحت اور سکون ملتا ہے، جانوروں کو بھی، پودوں کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ پھر اس پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دانوں کو نکالا ہے، جتنے بھی دانے، غلہ ہے، اناج ہے، چنے ہیں، دالیں ہیں، اسی طریقے سے چاول ہیں، کوئی بھی آپ فصل لے لیں، سارے کے سارے پیچھے آپ کو میٹھا پانی ہی ملے گا۔ چنانچہ جن علاقوں کے اندر میٹھا پانی نہیں ہے وہاں پر اول تو فصلیں ہوتی نہیں ہیں، اگر فصلیں ہوں بھی تو ان کا وہ ذائقہ اور لذت نہیں ہوتی جو میٹھے پانی کی وجہ سے ذائقہ اور لذت ہوتی ہے۔ تو دانے مطلب تمام کا تمام اناج، نباتہ، ہر طرح کی سبزی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے ذریعے سے نکالی ہے۔ اسی طرح جنات الفافا، جتنے بھی باغات ہیں، گھنے باغات ہیں، پھلوں کے باغات ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ پانی کی وجہ سے ہی وہ فصلیں حاصل کرنا یہ ممکن ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر انعامات کیے ہیں، اور یہ انعامات صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار کے اوپر بھی یہ انعامات کیے ہیں۔ تو کفار کو چاہیے کہ وہ اپنے ہٹ دھرمی کو، کفر اور شرک کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کو اختیار کریں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر رہیں۔